حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ اتنا کہتے ہی زور زور سے ڈھول بجنے لگا، پھر بجتا ہی چلا گیا۔ مردوں اور بوڑھوں کی دوڑیں اس ڈھول کی جانب لگ گئیں۔ جب کبھی گاؤں میں اہم فیصلہ کرنا ہوتا، پورے گاؤں میں منادی ہوا کرتی تھی، گلی گلی اعلان کروائے جاتے تھے۔ یہ گاؤں کا دستور اور چودھری حشمت اللہ کی فطرت تھی۔ اور ڈھول کیوں پیٹا جا رہا تھا، یہ سب جاننے کے لیے چودھری حشمت اللہ کے ڈیرے پر پہنچنا ضروری تھا۔ ہر گھر کا ایک فرد وہاں ڈیرے پر پہنچتا رہا۔ ایک اضطرابی اور بے چینی کی کیفیت تھی۔ سب کی نظریں اونچی حویلی کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں، جس دروازے سے چودھری حشمت اللہ نے آنا تھا۔ اس روز میرا دوست عرفان بھی میرے پاس آیا ہوا تھا۔ میں نے عرفان کا بازو کھینچا اور کہا، چلو سنتے ہیں چودھری صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ دستور، یہ طریقہ اس کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ وہ خوش ہوا تھا، پھر ساتھ چلنے لگا، لیکن یہ سب کیوں ہو رہا تھا، اس بات سے بالکل انجان تھا۔ ثاقب بتاؤ تو صحیح، یہ سب کیا ہے؟ اس نے پرتجسس لہجے میں کہا۔ رات کو بتاؤں گا، میں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ جلد ہی ہم ڈیرے پر پہنچ گئے۔ یہاں بہت کچھ ہو رہا تھا، لہٰذا ڈیرے پر پہنچتے ہی لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیکھنے کو ملا۔ چودھری صاحب 4-5 ملازموں کے درمیان حویلی سے نکل کر ڈیرے تک آئے۔ ایک نظر وہاں کھڑے ہجوم پر دوڑائی۔ شاید دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پہنچنے والے آدمیوں میں سے کسی کی کمی تو نہیں۔ تب وہ بولے، یقیناً آپ سبھی وہ مسئلہ جانتے ہیں جس نے آپ سب کو یہاں جمع ہونے پر مجبور کیا ہے۔ الفت جان کا قتل، اس کا منقسم جسم، اس کی نکلی ہوئی آنکھیں، اور اس سے قبل وہ 2 قتل جو مجھے کسی انسان کے ہاتھوں قتل نہیں لگتے، بس یوں لگتا ہے جیسے آسیب ہو۔ چودھری نے آج دفن کیے جانے والے نوجوان کی موت کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ آج چودھری صاحب کے لہجے اور ان کی شخصیت میں غرور دکھائی نہ دیا، بلکہ ان کے الفاظ میں عقل مندی دکھائی دی، درد مندانہ لہجہ نظر آیا۔ جی چودھری صاحب، آپ نے درست کہا، ہمیں بھی یہی گمان گزرا تھا۔ اور پھر گاؤں میں الفت جان کا یہ پہلا قتل نہیں ہے، ایک بزرگ نے چودھری کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اللہ وسعہ، یہ چودھری حشمت کا گاؤں ہے، یہاں قتل ہو رہے ہیں، اور حشمت اللہ اس وقت تک سکون کی نیند نہیں سو سکے گا جب تک ان کے قاتل کو آپ لوگوں کے سامنے سزا نہیں دے دیتا، چاہے وہ وحشی انسان ہو یا سیب۔ آپ سبھی کو جمع کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہوشیار رہیں، آس پاس ارد گرد پر نظر رکھیں، کسی پر شک گزرے تو مجھے آگاہ کریں۔ ایک ماہ میں 3 قتل، اور تینوں قتل کالی چٹان پر ہوئے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نور دین قتل ہوا کالی چٹان پر پڑا ہے۔ ہم تو یہی خیال کرتے رہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس گیا ہے۔ اس کی لاش گل سڑ چکی تھی، تعفن زدہ تھی، اس پر حشرات کی بہتات تھی، پہچانے نہ جا رہے تھے۔ بہرحال تم لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو تو مجھے بتاؤ۔ چودھری صاحب کی بات پر میں آگے بڑھا اور کہا، چودھری صاحب، ایک بات میرے ذہن کو جھنجھوڑ رہی ہے، اگر حکم کریں تو میں اپنی سوچ کا اظہار کروں، ہو سکتا ہے میری بات میں کچھ اثر ہو۔ ہاں ہاں ثاقب بیٹا بولو، کیا بات تمہارے ذہن میں آئی ہے، کھل کر بتاؤ، چودھری صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب، بابا نور الدین کے قتل کے بعد میں خفیہ طور پر کالی چٹان پر جاتا رہا ہوں۔ جس طرح اس وحشی انسان نے بابا نور الدین کی لاش کو 2 حصوں میں منقسم کیا تھا، بالکل اس طرح اس کے ٹکڑے کر سکوں، لیکن چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا، اندھیری راتوں میں، چمکتی روشنی میں۔ کبھی اس چٹان پر کسی انسان کا وجود دکھائی نہیں دیا، سو اندازہ لگا لیں کہ یہ کام انسان کا نہیں، آسیب کا ہے، غیر مرئی قوتوں کا ہے۔ یہاں گاؤں میں کسی علم والے کو لانا چاہیے۔ اگر سایہ ہوا، غیر مرئی قوتیں ہوئیں، تو علم والا انہیں جلا کر بھسم کر سکے گا، اور دوسری صورت میں اگر وہ سایہ نہ ہوا، کوئی گاؤں سے باہر کا آدمی ہوا، تو ہر رات 2 نوجوانوں کی
ड्यूटी लगा दी जाए कि पूरे गांव की हिफाजत करें, गांव से लेकर काली चट्टान तक की निगरानी करें। वाह बेटा वाह, दाद देता हूँ तुम्हारे ज़हन की। लगता है मेरी तरह सभी गांव वालों को तुम्हारी ये बात समझ आ गई होगी। क्यों गांव वालों? चौधरी हशमतुल्लाह ने गांव वालों से पूछा। ठीक है चौधरी साहब, ऐसा ही करना चाहिए, बल्कि आज ही करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? करमदीन, तुम मेरी गाड़ी पकड़ो और शहर से किसी इल्म वाले को बुला कर लाओ। आज रात 2 नौजवान लड़के इस गांव की निगरानी करेंगे। आज मैं साकिब की ड्यूटी लगाता हूँ। साकिब बेटा, गांव वालों में से किसी एक को साथ मिला लो। मैंने इरफान का हाथ पकड़ा और कहा, चौधरी साहब, ये मेरा दोस्त है। वो के शहर का रहने वाला है, लेकिन निडर और ताकतवर है। मेरे साथ आज ये गांव की निगरानी करेगा। ठीक है बेटा, आज तुम दोनों निगरानी करोगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कोई आगे पीछे मशकूक इंसान दिखाई दे तो इसे कत्ल नहीं करना, बल्कि इसे हवेली लाना, ताकि पूरे गांव के सामने इसके जिस्म के टुकड़े किए जाएं। चौधरी साहब ने तहकुमाना अंदाज में कहा। जी चौधरी साहब, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। चौधरी साहब की इस बात पर लोगों का मजमा मुंतशिर हो गया। इरफान के चेहरे पर इस तरह की कैफियत नुमाया थी कि ये सब क्या है। तब इसने पूछ ही लिया, साकिब, आसेब, साया, इन सब का वजूद है? इस बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ इनका वजूद ही नहीं है, बल्कि ये चीज़ें इंसानी ज़िंदगियों से खेलती भी हैं, इनकी चीर फाड़ भी करती हैं। मैं तो समझता था कि ये सब किताबी कहानियाँ होती हैं, लेकिन तुम्हारे गांव आकर पता चला कि ये सब सच है। ना साकिब ना, मैं तो तुम्हारे साथ काली चट्टान पर नहीं जाऊंगा। मुझे तो डर लगने लगा है। खौफनाक किस्म की कहानी पढ़कर खौफजदा हो जाता हूँ। अगर कोई भयानक चेहरा सामने आ गया तो कैसे देख पाऊंगा? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मुझे तो अभी गाड़ी पर सवार कर दो, मैं तुम्हारे पास चंद दिन गुजारने आया था। तुम्हारे गांव की सैर करूंगा, देहाती जिंदगी को करीब से देखूंगा। मैं कभी किसी गांव नहीं गया था, लेकिन अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। इरफान की बातें सुनकर मैं हंसने लगा और कहा, शहर में तो बहुत बोला करते थे, कॉलेज में जिन भूतों की बातें कर करके दिमाग खराब कर रखा था, और अब? इरफान ने मेरी बात काटते हुए कहा, साकिब, वो बातें थीं और ये हकीकत है। कह दिया ना, मुझे नहीं जाना काली चट्टान पर। काली चट्टान, कितना डरावना सा नाम है। हौसला रखो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अगर कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो समझ लेना, सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा, या फिर मेरी लाश से गुजर कर तुम तक पहुँचेगा। मैंने कई तरह की बातें करके इरफान को रजामंद कर लिया था। वो बोला, यार तुम तो अपने गांव की शहर में बहुत तारीफें किया करते थे, यहाँ मुझे तो दूर दूर तक फैले वीरानों और सह चट्टानों से खौफ आता है। इसकी बात पर मैंने कहा, यार इरफान, दरअसल हमारा गांव एक मिसाली गांव था। कॉलेज की छुट्टियां मैं खुद यहाँ 2 पहाड़ों में गुजारना चाहता था। फिर तुमसे अलग होकर जो ही गांव आया तो पता चला कि बाबा हाकिम दीन कत्ल हो गया है। इससे केवल बाबा नूर दीन कत्ल हुआ था। मैं गांव वालों के चेहरे पर छाई जर्दी देखकर और इनकी बातें सुनकर पहले तो बहुत डरा, लेकिन फिर इस ताक में रहने लगा कि जान सकूं कि ये घिनौना खेल कौन खेल रहा है। कत्ल करने के बाद लाश की बेहुरमती कौन करता है, लेकिन कुछ दिखाई ना दिया। रात को उल्फत जान कत्ल हो गया। इसकी लाश मैं खुद काली चट्टान से उठा कर लाया हूँ। सुबह दफन किया है। तुम पर कुछ जाहिर ना होने दिया कि तुम चंद दिन गुजारने आए हो, मेरा गांव देखने आए हो, तो क्या सोचोगे? हम घर में बैठे गांव वालों की बातें करते रहे कि रात हो गई और अंधेरा छा गया। जब गहरा होने लगा तो मैंने अपना पिस्तौल, तेजधार चाकू, टार्च वगैरह ली और इरफान को लिए काली चट्टान की जानिब बढ़ने लगा। गांव के स्याह सन्नाटे और हर तरफ छाई खामोशी से
وہ خوفزدہ اور ڈرا ڈرا دکھائی دیا۔ عرفان کیا بات ہے، بولتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں کے ذریعے دل کو جانچتے ہوئے کہا۔ میری بات پر وہ بولا، ثاقب یار کیسے رہ پاتے ہو تم لوگ ایسی جگہوں پر؟ شام ڈھلتے ہی قدم سناٹے سے جیسے لڑکھڑانے لگتے ہیں، آنکھوں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، چہکتی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں۔ اس کی ڈر و خوف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ہنسا اور بولا، واہ دوست واہ، تم اتنے بھی ڈرپوک ہو سکتے ہو یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تم شہری لوگ گاؤں کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ شہر میں سوائے اونچی اونچی عمارتوں کے اور ہے ہی کیا؟ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو راتوں کا کالا سیاہ سناٹا خوفزدہ کیے جا رہا ہے۔ اس نے میری بات کو درمیان میں ہی اچکتے ہوئے کہا، چلو واپس چلتے ہیں، گھر جا کر آرام کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ عرفان عرفان یار بحث مت کرو، حوصلے سے کام لو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ وہ چلایا، ثاقب وہ دیکھو آگ۔ اس کا اشارہ کالی چٹان کی طرف تھا۔ مجھے بھی دور کالی چٹان پر جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ تب میں نے کہا، عرفان لگتا ہے اس آگ کے پاس ضرور کوئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے پورے گاؤں میں وحشت پھیلا رکھی ہے، بس تم چپکے چپکے سے میرے پیچھے آتے جاؤ۔ اب میری تمام تر توجہ آگ کی جانب تھی، جو ہلکی اور مدھم تھی، لیکن جیسے جیسے ہم آگ کی طرف بڑھتے گئے، وہ ہلکی اور مدھم آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دی۔ ثاقب لوٹ چلو واپس، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ عرفان نے چلتے چلتے خوف سے بھیگی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوگا عرفان، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ آگ سے کچھ دور چٹان کی ایک طرف ہم دونوں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ہماری نظریں کسی چہرے کی متلاشی تھیں، لیکن اب تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ثاقب کوئی آ رہا ہے، سنا نہیں تم نے؟ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، چلو بھاگو یہاں سے، عرفان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تب میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولنے سے منع کر دیا اور کہا، عرفان خاموشی سے دیکھتے جاؤ، بولنا نہیں، اپنی یہاں موجودگی ظاہر نہ ہونے دینا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سفید کفن میں ملبوس کوئی شخص آگ کے قریب آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی دل کو ایک جھٹکا لگا، لیکن ہمت نہ ہاری، چپ چاپ بیٹھا رہا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا پورا جسم، سر، منہ سفید کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے وہ آگ کے قریب آیا اور ہاتھوں میں آگ لے کر اس سے کھیلنے لگا۔ چلتے ہوئے وہ آگ کے قریب آیا اور ہاتھوں میں آگ لے کر اس سے کھیلنے لگا۔ ثاقب بھوت! اس کی یہ حرکت دیکھ کر عرفان جیسے ہی چیخا، شاید یہ آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ آگ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ عرفان کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی کانپنے لگا۔ عرفان جو جو قرآنی آیات زبانی یاد ہوں وہ پڑھتے جاؤ، میں نے ڈرنے کے باوجود بھی اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے کہا۔ تو عرفان نے بلند آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے اس اقدام سے جلتا ہوا کفن پوش ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ تب میں نے قرآنی آیات کا ورد زبان پر جاری رکھتے ہوئے واپس دوڑ لگا دی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب آج تو بچ کر نکل رہے ہو، لیکن دوبارہ کبھی نہ بچ سکو گے۔ مجھے خون چاہیے، انسانی خون، اپنی خشک رگوں کو تر کرنے کے لیے انسانی خون۔ ہفتے بعد ایک انسان کا خون پینا اور دل کھانا میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ آوازیں میرے کانوں میں ٹکرائیں، پھر خاموشی پھیل گئی۔ قریب کھڑے عرفان کی حالت غیر ہو گئی، شاید وہ آصیب کا ظاہر ہونا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی آنکھیں جیسے پھٹ گئی تھیں، جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ بنا سانس لیے اس آگ کو گھورتا رہا۔ عرفان عرفان! میں چیخا، اسے پکڑنا چاہا،
لیکن اس نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور مسلسل اس طرف بڑھنے لگا۔ عرفان میں اتنی طاقت پہلے نہ تھی، ضرور سایہ اس پر حاوی ہو گیا تھا، اسے مدہوش کر چکا تھا۔ تب میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، سوتے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا۔ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لاٹھیاں لیے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ عرفان کو بچاؤ، میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن تب تک عرفان چٹان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جہاں جاتے ہی وہ اس چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن عرفان کہیں نہیں ملا۔ عرفان کا غائب ہونا صرف میں نے ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں والوں نے دیکھا تھا۔ سب تھک ہار کر واپس لوٹ آئے۔ میں ذہن میں سوچوں کا بار اٹھائے آہستہ آہستہ چلتا واپس آنے لگا کہ میں عرفان کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، عرفان کے آصف کے ہاتھوں ختم ہونے کی خبر کیسے سناؤں گا۔ انہی سوچوں میں گھرا ہوا چلتا رہا۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ چودھری صاحب، میرا دوست قتل ہو گیا ہے، اس سائے کے ہاتھوں چیر پھاڑ دیا گیا ہے۔ وہ میرا مہمان تھا، شہر سے مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چودھری کو دیکھتے ہی میں چیخ پڑا۔ چودھری صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ثاقب بیٹے، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، دوسرے لوگوں کی طرح تمہارا دوست بھی اس کفن پوش کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن اب جان گیا ہوں کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا کوئی درندہ یا انسان نہیں ہے، آصف ہے۔ جس طرح اس نے یہاں دہشت پھیلا رکھی ہے، صبح ویسے ہی اس کا حال کریں گے، عامل بابا کی خدمات حاصل کریں گے، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ لیکن چودھری صاحب کی باتیں میرے اندر حوصلہ نہ پیدا کر سکیں، میرے بہتے آنسوؤں کو خشک نہ کر سکیں۔ رات بیت گئی۔ صبح سویرے ہی میں اپنے دوست کو دوبارہ تلاش کرنے کی غرض سے کالی چٹان پر جا پہنچا۔ چٹان پر اس کے دو حصوں میں بٹی ہوئی لاش دیکھ کر میں چیخ کر اس سے لپٹ گیا۔ کافی دیر تک اس سے لپٹ کر روتا رہا، پھر اس کے جسم کے دونوں حصوں کو کندھے پر اٹھائے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاؤں کی جانب چلنے لگا۔ جو بھی میرے کندھے پر عرفان کی لاش کو دیکھتا، اس پر رقت طاری ہو جاتی۔ چلتے چلتے میں چودھری حشمت اللہ کے ڈیرے پر جا کر عرفان کی لاش کو رکھ دیا اور چیخا، چودھری صاحب، میں اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ اس کی لاش ان تک کیسے پہنچاؤں گا؟ وہ مجھے قاتل سمجھیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں، میں تو کیا پورا گاؤں تمہارے ساتھ جائے گا۔ تم نے یا گاؤں والوں نے اس کا قتل نہیں کیا، یہ کام میں خود سنبھال لوں گا۔ پھر گاڑی کا انتظام کیا گیا اور عرفان کی لاش کو ان کے گھر پہنچایا گیا۔ ان کے گھر ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ سب لوگ مجھے گھورنے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ مجھے عرفان کا قاتل سمجھ رہے تھے۔ عرفان کی ماں آگے بڑھی اور میرا گریبان پکڑ کر بولی، یہ تم نے کیا کر دیا ثاقب؟ اپنے دوست کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کر دیا۔ پھر چودھری صاحب آگے بڑھے اور انہیں گاؤں میں ہوئے 3 قتلوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ بالآخر عرفان کی لاش کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں نے عرفان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ جب تک اس کفن پوش کے خاتمہ نہ کر لوں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ شہر سے ہی عامل کو ساتھ لیا گیا اور گاؤں آ گئے۔ عامل نے اپنے علم سے بتایا کہ وہ کفن پوش ہفتے میں ایک بار ظاہر ہوتا ہے اور انسانی خون سے اپنی خشک رگوں کو تر کرتا ہے اور اپنی روح کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ ہفتہ گزارنا میرے لیے صدیوں کے برابر تھا۔ ہر رات کالی چٹان پر جاتا، وہاں پہنچ کر چیختا چلاتا، کفن پوش کو پکارتا، لیکن کچھ نظر نہ آتا۔ ایک رات میں کالی چٹان کے ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ یہ آگ دیکھتے ہی میں واپس گاؤں آیا، بزرگ کو ہمراہ لیا اور دوبارہ کالی چٹان تک پہنچا۔ دور سے ہمیں آگ کے ساتھ کھیلتا ہوا وہ کفن پوش دکھائی دیا تو بزرگ نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنے لگے۔
کچھ دیر تک پڑھتے رہنے کے بعد بولا، ثاقب یہ میرے علم سے باہر ہے، میں کسی بھی صورت اسے تسخیر نہیں کر سکوں گا، اس پر قابو نہیں پا سکوں گا، واپس لوٹ جاؤ۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب تمہیں کہا تھا نا کہ تم دوبارہ مجھ سے نہ بچ پاؤ گے، آج تمہاری باری ہے۔ یہ آواز سنتے ہی بابا جی واپس بھاگ گئے اور میں تھم گیا، سکتے کے عالم میں اسے گھورنے لگا۔ مدہوشی مجھ پر طاری ہونے لگی، اپنے ہوش کھونے لگا۔ عرفان کی طرح اپنا جسم بھی ٹکڑوں میں منقسم دیکھتا رہا۔ مدہوشی کے عالم میں آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کس سمت جا رہا تھا، کیوں جا رہا تھا، کچھ خبر نہ تھی۔ اتنا جانتا تھا کہ آگ کے قریب تھا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ میرے دل پر پڑا، پھر ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر میں پایا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گاؤں میں ڈھول بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں حیرت بھرے انداز میں ہر کسی کو گھورنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بار بار اپنے آپ کو بھی دیکھا کہ میں زندہ کیسے بچ گیا ہوں، مرا کیوں نہیں، اس آصف کے ہاتھوں ٹکڑوں میں تقسیم کیوں نہیں ہوا۔ مبارک ہو، مبارک ہو کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا، اماں یہ سب کیا ہے؟ اماں نے میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، بیٹا وہ سایہ جس نے تمہارے دوست عرفان کو قتل کیا تھا، گاؤں والوں کے مردوں کو قتل کیا تھا، جل مرا ہے۔ کالی چٹان کے قریب اس کی جلتی ہوئی لاش دیکھنے کو ملی ہے، جو دھواں بنتے بنتے غائب ہو گئی۔ بیٹا تم نے بدلہ لے لیا اپنے دوست کا، گاؤں والوں کا۔ اماں کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، سوچوں میں الجھا کر رکھ دیا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، کس نے کیا۔ تب اپنے دل کے ساتھ لگے ہوئے اللہ والے لاکٹ کی جانب دھیان گیا تو سب کچھ سمجھ آ گیا کہ اس کے مرنے یا جلنے میں میرا کمال نہیں تھا، بلکہ اس لاکٹ کا تھا۔ جو ہی اس نے میرا دل نکالنے کے لیے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہوگا، اسے کرنٹ لگا ہوگا اور پھر شان قدرت سے وہ اپنا وجود کھو بیٹھا ہوگا۔ تب میں نے گلے میں ڈالے لاکٹ کو بوسہ دیا، ہونٹوں سے لگایا شکرانے کے نفل ادا کیے، لیکن اپنے دوست عرفان کی موت کو آج تک نہیں بھول سکا۔ جب بھی گاؤں جاتا ہوں وہ کالی چٹان دکھائی دیتی ہے تو کانپ جاتا ہوں۔ وہ کالی چٹان نہیں ہے بلکہ خونی چٹان ہے، انسانی خون سے سرخ نظر آتی ہے تو میرے آنسو نکل آتے ہیں۔